دائما ابدا صلو علیہ سرمدا صلو علیہ دائما صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا ماوانا و ملجانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم سب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہے، ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ جو تمہیں دیں اسے لے لو۔ رسول اللہ جو تمہیں دیں، یہ قول یا یہ حکم بلا شرط ہے، اور اس کی کوئی حد و انتہا بھی نہیں، اس میں کوئی کچھ تعین بھی کہیں نہیں ملتا۔ رسول اللہ جو دیں، اس پہلے جملے سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ دینے والے ہیں۔ اگر دینے والے نہ ہوتے تو اللہ کبھی نہ کہتا، دینے والے ہیں تبھی تو خدا بھی کہتا ہے رسول اللہ جو تمہیں دے۔ اب جو دے، اب جو دے تو لینے والے پر ہے کہ کس کا کتنا ظرف ہے، کس کا کیسا ظرف ہے، برتن کیسا ہے، لینے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، لینے کی گنجائش ہے کہ نہیں، برتن صاف ستھرا ہے کہ چلنی ہے کہ جو کچھ بھی ڈالا جائے سب نیچے چلا ہے، برتن صاف ستھرا ہے کہ میلا ہے، گندا ہے۔ جب برتن صاف ستھرا ہوتا ہے تبھی اس میں کچھ رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جس کا برتن صاف ستھرا ہوتا ہے جب اسے ملتا ہے تو وہ حسین شاہ کہلاتا ہے۔ برتن صاف ستھرا ہونا چاہیے، ظرف ستھرا ہو،
تو یقیناً رسول اللہ جو دیں گے وہ پاک ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ بہتر ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ اولا ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ اعلیٰ ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ عظیم ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ زیادہ ہی دیں گے، رسول اللہ تھوڑا تو نہیں دیں گے، بہت بڑا داتا ہے جب اس کے غلاموں کا یہ عالم ہے۔ ذرا در غریب نواز پر جا کے دیکھ لو، یہ غلاموں کی شان ہے کہ زمانہ جھولی پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، سب اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، کیسا داتا ہے۔ جب رسول اللہ عطا کرتے ہیں تو جسے عطا ہوتی ہے وہ ذات خود داتا کہلاتی ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم، حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضہ اقدس کے دروازے پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے آپ کا وہاں چلہ خانہ بھی ہے، غریب نواز وہاں چلہ کش ہوئے ہیں فیض کے لیے۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی بارگاہ ہوگی جہاں غریب نواز چلہ کر کے فیض کی طلب میں بیٹھے ہوں۔ کہتے ہیں غریب نواز گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا۔ غریب نواز فرما رہے ہیں کس کو؟ داتا گنج بخش کو، مظہر نور خدا ہیں۔ جب اس مظہر نور خدا کا یہ عالم ہے تو اس مظہر نور خدا جسے دنیا رسول اللہ کہتی ہے اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و سیدنا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو فرما رہے ہیں وہ سرکاری غریب نواز گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کاملہ را پیر کامل، یعنی جو کامل ہو کے جاتا ہے اس کے بھی پیر کامل ہیں، کیا بات، سبحان اللہ۔ ناقصان را رہنما، ایسا نہیں کہ صرف کاملوں کا اکمل جو لوگ جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں وہ فیضیاب ہوتے ہیں، بلکہ جو ناقص ہوتے ہیں، جو عیب و کمی والے ہوتے ہیں ان کے بھی رہنما ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں کو نوازا جاتا ہے، یہاں کاملوں کو بھی نوازا جاتا ہے، ناقصوں کو بھی نوازا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے دربار غریب نواز میں میلہ لگا ہے حاجت مندوں کا، ایسے ہی میلہ داتا کی بارگاہ میں بھی لگتا ہے۔ وہاں بھی جھولی پسارے جانے کتنے پہنچا کرتے ہیں، جانے کتنے حاضر باش رہتے ہیں۔ میں اچانک حضرت داتا صاحب کی بات پر ایک واقعہ یاد آ گیا جو مجھ پر گزرا۔ میرے ایک مرید تھے حاجی محمد مکی اشرفی مرحوم، وہ جب میں کراچی سے واپس ہوا اور بارگاہ داتا میں حاضر ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہیں سے لاہور ہی سے پھر انڈیا کو واپسی ہوتی تھی، طریقہ وہی تھا، طریقہ سفر وہی تھا۔ تو حاجی مکی مرحوم نے جو اس وقت تک مجھ سے بیعت نہیں ہوئے تھے کہا حضور میری بڑی آرزو تھی، جب دادا دربار میں حاضر ہوئے تو کہتے کہ ہاں میری بڑی آرزو تھی کہ حضور میرے سارے بچے آپ سے مرید ہو گئے، پورا گھرانہ آپ سے مرید ہو گیا، یہ میرے پہلے سفر کی بات ہے پاکستان کے، لیکن میں نہیں مرید ہوا تھا، اسی لیے نہیں مرید ہوا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ داتا کے دربار میں آپ سے بیعت ہوں۔ خیر بارگاہ داتا میں ایک جگہ فاتحہ اور دعا کے بعد بیٹھ گیا، وہ بیعت ہو گئے۔ بیعت ہونے کے بعد میں نے اپنے گلے کا رومال، بس خیال آیا اور اپنے گلے کا رومال ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور گزر گیا
کہ میں نے اپنا رومال تو حاجی مکی کو پہنا دیا ہے، میرا گلا خالی ہے۔ ایک لمحے کو بھی جتنا بھی مختصر سے مختصر آپ کر سکتے ہیں اسے تصور میں کیجئے، بس خیال آیا اور نکل گیا، فوراً ہی ذہن سے نکل گیا میرے۔ میں نے حضرت داتا سے اجازت لی اور واپس ہوا۔ میں پلٹا ہی تھا، روضہ اقدس سے چند قدم ہی ابھی چل سکا تھا کہ ایک شخص نے مجھے پیچھے سے آواز دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں لوٹا تو دیکھا کہ حضرت داتا صاحب کی قبر انور پر چڑھا ہوا ایک رومال اس کے ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رومال چڑھا ہوا، مزار شریف پر چڑھا ہوا ایک رومال اس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے فوراً ہی میرے گلے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ محتاج کا جب یہ عالم ہے سبحان اللہ کہ دلوں کے خطرات تک سے اتنی تیزی کے ساتھ آگاہ ہوتے ہیں کہ شائبہ خیال ذہن سے گزرتا ہے اور انہیں اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے۔ بے شک تو جب ان کی بارگاہ میں کا یہ عالم ہے تو جب ایسوں کی بارگاہ کا یہ عالم ہے بے شک سبحان اللہ۔ کہ ذہن میں شائبہ خیال بھی آتا ہے تو اس پر ان کی نظر ہو جاتی ہے اور نواز دیا کرتے ہیں۔ تصور کرو میرا آقا کتنا کریم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کتنا نوازتے ہوں گے، اور رسول اللہ کی عطائی کا نام اگر سچ پوچھیے تو رسول اللہ کی عطائی کا نام، سب سے پہلی عطا کا نام اگر کہا جائے تو صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی عطا فاروق اعظم کہلاتی ہے، وہی عطا عثمان غنی کہلاتی ہے، وہی عطا علی مرتضیٰ کہلاتی ہے، بے شک وہی عطا حسنین کریمین کہلاتی ہے، سبحان اللہ بے شک وہی عطا غوث الاعظم کہلاتی ہے، بے شک وہی عطا غریب نواز کہلاتی ہے، وہی عطا مخدوم سمنہ کہلاتی ہے، وہی عطا یہاں حضرت خواجہ عیسیٰ الدین کہلاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شاہ حسین کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک فقیر، ایک درویش، ایک مجذوب کی حیثیت سے تھے، جس کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا، اپنے لباس کا بھی ہوش نہیں رہتا، مست قلندر رہتے ہیں، نہ دنیا کی وہ پرواہ کرتے ہیں، نہ انہیں دنیا کا ذرا برابر احساس ہوتا ہے، وہ بس اپنی ہی دنیا میں مست و مگن رہتے ہیں۔ ایک فقیر، ایک درویش جس کو بارگاہ رسالت سے کرم کا ایک ٹکڑا نصیب ہوا، وہ آرام سے اپنی قبر میں سویا ہوا ہے، لیکن جانے کتنوں کی تقدیر جگا رہا ہے۔ کچھ نہیں تھا جب وہ آئے، آج جنگل منگل کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے کرم کی شان دیکھو، اللہ کا ایک بڑا گھر آباد ہے، بے شک مدرسے کی بھی بنیاد پڑ چکی ہے، مدرسہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں وہاں دین کا چرچا ضرور ہوتا ہے، بے شک بے شک وہاں وہاں علماء ضرور ہوتے ہیں، وہاں وہاں دین کی خدمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ بظاہر کچھ نہیں کہتے، بظاہر کچھ نہیں بولتے، لیکن ان کی روحانیت کے تقاضے ببانگ دعل اعلان کرتے ہیں، آؤ آؤ یہ در خدا ہے، یہیں پر تمہیں خدا ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا والوں آؤ، اپنے رب سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے رسول سے وابستہ ہو جاؤ، آؤ تمہیں ہدایت یہیں سے ملے گی، رہنمائی یہیں سے ملے گی، دنیا بھی یہیں سے ملے گی، دین بھی یہیں سے ملے گا۔ دین بھی یہیں سے ملے، بے شک تو میرے رسول کی عطا ہے، رسول اللہ دینے والے ہیں، بے شک۔ اور دینے والا کون کہہ رہا ہے؟ خود خدا کہہ رہا ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو رسول اللہ جو دیں، اس جملے میں کوئی قید بھی نہیں، کیا دیں، کتنا دیں،
کس قدر دیں, کسے کسے دیں, کوئی قید ہے؟ کوئی قید نہیں. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ارشاد ہے تم لو فخذو, لے لو اسے جو رسول اللہ دے. تو رسول اللہ تمہیں جو دے رہے ہیں ان کی دین کی تو شان بڑی نرالی ہے. جن کی بارگاہ میں جبریل امین سوالی ہو جائے. حضرت جبریل امین وہ ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نار نمرود میں ڈالے گئے تھے, ڈالے جا رہے تھے, تو عین وقت پر جب آپ آگ کی نظر ہونے والے تھے, حضرت جبریل امین آئے اور بارگاہ خلیلی میں عرض کرتے ہیں حل اتاکا یا حاجت یا خلیل, اے خلیل آپ کی کوئی حاجت ہے؟ یہ وہی ہیں جو حضرت خلیل کی حاجت پوچھ رہے تھے. حضرت جبریل امین ان کی حاجت. یہ اور بات ہے کہ نبی محتاج نہیں ہوتا, بے شک بے شک بے شک, لیکن انہوں نے اپنا حق غلامی ادا کیا تھا کہ اگر میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں, کام آ سکتا ہوں, تو حضرت خلیل مجھے وہ خدمت تفویض فرماتے ہیں, ہم ان کی خدمت. لیکن پوچھا تو انہوں نے, احسان تو ہوا کہ حضرت جبریل نے حضرت خلیل کی حاجت پوچھی تھی, ان کی ضرورت پوچھی تھی. یہ اور بات ہے کہ آپ نے منع فرما دیا. لیکن اب آئیے شب معراج, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہی جبریل امین حاضر باش ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے آگے بڑھنے لگے, سدرۃ المنتہا سے جب آگے بڑھنے لگے سرکار, تو جبریل امین کی آنکھیں بڑی حسرت سے رسول اللہ کو دیکھ رہی تھی. ان کی وہی منزل تھی, ایک پر کے ناکے کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو جل جاتے, راکھ ہو جاتے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بس یہاں سے آپ تشریف لے جائیے, بس میں یہیں تک رہا, میں یہیں رہنے کے قابل ہوں, یہیں رہنے کا میرا منصب ہے. لیکن بس اتنا کہہ کر کے اور اتنی حسرت بھری نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا حل لکا حاجت یا خلیل یا جبریل, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. حل لکا حاجت یا جبریل. دیکھو رسول اللہ کتنا جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی جب کا یہ واقعہ تھا. حل لکا حاجت یا خلیل کہنے والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے آپ تھے, بہت بعد میں دنیا میں تشریف لائے بظاہر. لیکن جبریل امین کا وہ جملہ بھی سرکار کو یاد تھا سبحان اللہ کہ میرے جد امجد سے جبریل امین نے حاجت پوچھی تھی. تو ایک حضرت خلیل کی حاجت پوچھنے والے جبریل اب محمد عربی تم سے پوچھتا ہے تمہاری کیا حاجت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. التجا بھری آنکھیں چھپتی نہیں ہیں. رسول اللہ نے دیکھا وہ فرما دیا, وہی جملہ ان کو دہرا دیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میدان حشر میں جب امت پلسرات سے گزرنے لگے اور آپ کے غلاموں کی باری آئے تو اس وقت ایک اجازت عطا فرما دیں, مجھے ایک اجازت عطا فرما دیں. کیا کہ جب آپ کے غلاموں کی باری آئے, آپ کی امت کی باری آئے, تو جبریل اپنے نورانی پروں کو پلسرات سے پر بچھا دے اور آپ کے غلام میرے پروں پر اپنا پیر رکھتے ہوئے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں. سبحان اللہ.
جبریل نے یہ تمنا ظاہر کی، بظاہر بڑی پیاری تمنا تھی، بڑی اہم تمنا تھی یا رسول اللہ، لیکن یہاں پر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امین نے رسول اللہ سے اجازت مانگی، معاملہ حشر کا ہے، کورٹ جو ہے داور حشر کی ہے، عدالت رب العزت کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے امین کے اس طلب پر ارشاد نہیں فرمایا کہ جبریل یہ معاملہ میرا نہیں ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ میدان حشر کا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہوتا تو تم اس سے اجازت لیتے، یہ حشر کے معاملے میں میرا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، وہاں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسا چاہے گا فیصلہ برتاؤ فرمائے گا، جسے جیسے چاہے گا راحت دے گا یا تکلیف دے گا، یہ اس کی کورٹ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ عالم جلال میں ہوگا۔ اگر تمہیں اجازت لینی ہو تو اس سے مانگو، جو صاحب معاملہ ہے، جو صاحب منصب ہے، جس کی بارگاہ ہے، جس کے جلال کا عالم وہاں طاری ہوگا، اس سے اجازت لو، اس میں میں دخل نہیں دے سکتا۔ عالم وہاں کا ایسا ہوگا کہ اللہ کے سارے انبیاء نفسی نفسی کہتے پھریں گے، اس نفسی نفسی کے ماحول میں، اور تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاریخ شاہد ہے، علماء گواہ ہیں اس بات کے، جو پڑھتے ہیں کتابوں سے، جنہیں احادیث طیبہ کا جنہیں علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی طرح کی بے بسی ظاہر نہیں فرمائی، کوئی مجبوری ظاہر نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی وہاں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ اللہ کی کورٹ کا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لو، وہ جیسا چاہے گا فیصلہ کرے گا، جس کو جو چاہے گا نوازے گا۔ بلکہ جبریل امین کے جواب پر، جبریل کی مانگ پر رسول اللہ نے بلا تکلف انہیں اجازت عطا فرما دی، اے جبریل اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میری اجازت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جبریل امین تم بھی تو جانتے ہو کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، بارگاہ الہی کا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بارگاہ الہی کا معاملہ ہے، تمہیں خود اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہاں کیا کیا کیسے ہوگا، تو تم نے اللہ سے اجازت لینے کے بغیر رسول اللہ سے کیسے اجازت لی؟ بھائی رسول اللہ تو اپنی امت کو اتنا پیار فرماتے ہیں کہ اپنی امت کی راحت کے لیے اجازت دے ہی دیں گے۔ جو اپنی امت کے لیے شب و روز روئے، آنسو بہائے، اپنی امت سے اتنا پیار کرے کہ اپنا سب کچھ اپنی امت پر قربان کر دے، وہ تو اجازت دے ہی دے گا، لیکن تمہیں تو رب سے مانگنا چاہیے تھا، رب سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ رسول اللہ سے کیوں اجازت لیا تم نے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ رب ذوالجلال کا معاملہ ہے، یہ میدان حشر میں وہ داور حشر وہ ہوگا؟ تو جبریل جواب دے، زبان حال سے جواب دیں گے، اے سوال کرنے والے، میں ضرور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا، میں ضرور اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کی کوشش کرتا اگر یہ میرا عقیدہ ہوتا کہ رسول اللہ محتاج ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ضرور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا اگر یہ معلوم ہوتا کہ رسول اللہ مجبور ہیں۔ میں تو یہ دیکھا ہے کہ مالک یوم الدین نے اپنے حبیب کو بھی مالک یوم الدین بنا دیا ہے۔ رب قہر و جلال فرمائے گا، مصطفیٰ جمال فرمائیں گے، سب نفسی نفسی کہیں گے، مصطفیٰ کہیں گے انا لا، سارے انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، لیکن مصطفیٰ اپنی طرف اپنے دامن کرم میں سب کو پناہ دیں گے۔ آؤ، پناہ کا در یہی ہے، پناہ کی چوکھٹ یہی ہے، پناہ کا باب یہی ہے، پناہ کی جگہ یہی ہے، یہی پناہ ملے گی، اور پھر اپنے رب کے حضور
اپنا سر نیاز جھکا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کو اس انداز سے راضی کریں گے، اس انداز سے راضی کریں گے، اس انداز سے راضی کریں گے کہ رب کریم کا جلال کے جلال پر اس کی رحمت غالب آ جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی رحمت غالب آ جائے گی اور ارشاد ربی ہوگا اے پیارے اب اپنا سر اٹھا لو، یہ تمہارے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے، تمہاری فریاد کو میں رائگاں نہیں کر سکتا، میں قادر مطلق ہوں یقینی ہے، لیکن اے محبوب تمہارا پیار مجھے بھی تڑپا دیتا ہے، تمہارا پیار مجھے بھی تڑپا دیتا ہے تمہاری امت کے لیے، تم نے اپنی امت پر اتنا کرم فرمایا، بے حد کرم کیا، بہت چاہتے ہو اپنی امت کو، تو سنو اگر میں نے تمہیں پہلے ہی سے کریم بنایا ہے اس لیے کر رہے ہو، لیکن تم کو کریم بنایا ہے تو میں بھی کریم ہوں، میں اپنے بندوں کو ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں، تو یہ رسول اللہ کی عطا کا ایک جلوہ ہے کہ رسول اللہ کیا کیا دیتے ہیں، کس کس طرح سے دیتے ہیں، آپ گنہگار سیاہکار بدکار ہم سب، اور بارگاہ عزت میں حق یہ ہے کہ ہم جانے کے بھی لائق نہیں ہیں، اپنے رب کے حضور حاضری دینے کے لائق نہیں ہیں ہم، اگر سچائی کے ساتھ اپنے قلب و ذہن کو ٹٹولو دیکھو کہ قبر میں کون سا منہ لے کے جائیں گے، کیا یہ ہاتھ یہ پیر یہ جسم اس لائق ہے کہ بارگاہ عزت میں حاضر ہو سکے، کیا یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ بارگاہ عزت میں اٹھا کر کے ہم اس سے دعا مانگ سکیں، یقیناً ہمارا جسم ہمارا ذہن ہمارا قلب کچھ بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم بارگاہ عزت جیسی پاک ذات کی بارگاہ میں، سبحان جیسی ذات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو سکے، حاضر ہونے کے لائق بنے، لیکن اس کریم نے اپنے محبوب کے کرم کے صدقے ہم پر اتنا کرم فرما دیا کہ جبریل امین کو ایک بہانہ بنا دیا عذاب دوزخ سے بچانے کا۔ کیا ہم جرات کر سکتے ہیں کہ جبریل کے پروں پر اپنا پیر رکھیں گے؟ اس لائق ہیں؟ کہاں جبریل جیسا فرشتہ سردار ملائکہ، کہاں اس کے نورانی پر، کہاں ہمارا نجس پیر، نجس و ناپاک پیر، گنہگار پیر، ہم اس قابل ہیں؟ ہم میں جرات ہو سکتی ہے؟ آپ جبریل امین کے پر کو تو چھوڑ دیجئے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس مثال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے بتاتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے اپنا پیر مانتے ہیں، جن کا میں پیر ہوں، جنہوں نے مجھے اپنا پیر بنایا ہے، بہت سارے مجھ سے بیعت نہیں ہیں لیکن مجھ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ کیا ان میں کوئی ایسا ہے آپ سب میں، اس جماعت میں، اس محفل میں، کہ جو میرے پیروں پر آ کر اپنا پیر رکھے؟ میرے پیروں پر اپنا پیر رکھ سکتا ہے میرا کوئی مرید؟ تو مجھ جیسے گنہگار کا جب یہ عالم ہے کہ میرے پیروں پر آپ اپنا پیر رکھنا گوارا نہیں کرتے، کیوں نہیں گوارا کرتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے پیر اس لائق نہیں ہیں، ہم ہاتھ چوم لیتے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ اب اسی چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیے کہاں جبریل امین کا نورانی پاکیزہ پر اور کہاں آپ کے پیر، لیکن جبریل امین نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ان کے نورانی پر گنہگاروں کا پیر ہوگا، انہوں نے تو صرف محبت مصطفیٰ دیکھی، محبت رسول دیکھی، وہ دیکھ رہا ہے یہ چاہے جیسے ہیں لیکن رسول اللہ کو پیارے ہیں۔ یہ چاہے جیسے ہیں لیکن رسول اللہ کو پیارے ہیں، رسول اللہ ان کے لیے روتے ہیں، رسول اللہ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، رسول اللہ ان کا دم بھرتے ہیں، رسول اللہ نے صبح ولادت بھی رب حبلی امتی کہا، شام وصال بھی
रब हबली उम्मती कहा, पूरी ज़िंदगी के लैलो नहार रब हबली उम्मती के सदाओं से गूंज रहे हैं। ऐसी ज़ात जो हर लम्हा अपनी उम्मत के लिए रोए और अपनी उम्मत के लिए अपने रब की बारगाह में इतने प्यारे अल्फाज में इल्तिजा करे और कैसी सफाई दे। हमारी सफाई मुस्तफ़ा जाने रहमत दे रहे हैं। हम अपने गुनाह पर जरी हैं, ढीठ हो गए हैं अपने गुनाहों पर, और रसूलुल्लाह हमारी सफाई इस अंदाज से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दे रहे हैं। इस ढिठाई पर तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन रसूलुल्लाह हमारी सफाई दे रहे हैं। अंदाज़े दुआ देखिए, अंदाज़े करम देखिए। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, जो अल्फाज पर तवज्जो दीजिएगा, रब्बे हबली हबली रब्बे हबली उम्मती। ए रब, मेरे रब, मेरी उम्मत हबली अता कर दे। किसे? मुझे। ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता कर दे। ये नहीं फरमा रहे हैं ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे। रसूलुल्लाह देख रहे हैं कि रब्बे करीम अगर रहमान और रहीम है तो कहार और जब्बार भी है। सत्तार और कहार गफ्फार है तो कहार और जब्बार भी है। उसकी बारगाह अदल में मेरा गुलाम ताब नहीं ला पाएगा। उसके अदल की ताब नहीं ला पाएगा मेरा गुलाम। ये एहसास देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत का, एहसास कर रहे मेरे गुलाम इस लायक नहीं है कि अदालत की अदालत इलाही में हाजिर हो सके, इसलिए पहले ही से पेशबंदी फरमा रहे हैं। सुबह वलादत में अर्ज कर रहे हैं, सुबह वलादत भी जान रहे हैं, पैदाइश के वक्त भी अपनी जान रहे हैं कि मेरा उम्मती इस साल का होगा। ये अल्लाह मेरी उम्मत का मामला खुद न कर। इस दुआ का मतलब यह है कि अल्लाह का मेरी उम्मत का मामला तू खुद ना देख, बल्कि मेरी उम्मत मुझे हवाले कर दे। मैं अपनी उम्मत का, तो जो ऐसा करीम हो कि अपनी उम्मत का सारा मामला खुद अपनी जात पर ले ले और अपने रब से ये अर्ज करे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता कर दे। ज़ाहिर है जो इतना करीम हो कि अपनी उम्मत पर अपना सब कुछ निसार करने के लिए हमा वक्त तैयार हो, जो किसी वक्त अपनी उम्मत को न फरामोश करे, किसी लम्हा न फरोश करे और अपनी उम्मत के लिए दुआएं करे, हमा वक्त दुआएं करे। मैदान हश्र में ऐसी ही हालत में अल्लाह के हबीब अपना सर नियाज बारगाह खुदाबंदी में झुकाए हुए हैं और रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद हो रही है, आँखों से आंसू जारी है। रहमत खुदाबंदी जोश में आकर कहती है, प्यारे अब अपना सर उठा लो, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें अता कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अव्वल उलमा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। अपनी उम्मत की नजात चाहते हो ना, जितनों की चाहो नजात कर लो, जितने चाहो बख्शवा लो, हम सबको बख्श देते हैं। न कोई सवाल होगा, न कोई मुआवजा होगा, न कोई कोशिश होगी। ए हबीब तुमने कह दिया मैंने बख्श दिया। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मा ताकुमुर रसूल, देखो रसूल क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं रसूलुल्लाह, किस किस अंदाज से दे रहे हैं रसूलुल्लाह। मैदान हश्र में भी दे रहे हैं, दुनिया में भी दे रहे हैं, और दुनिया में उनकी अता का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है जो उसके औलिया की सूरत में नुमाया है। लावारिस नहीं छोड़ा है हमें, बड़े वारिस दिए हैं हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मुल्क में दिए हैं वारिस, और यहाँ तो
सरापा वारिस मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज किस लिए हैं? सरकार मखदूम सिमना किस लिए हैं? मखदूम सिमना की बात है तो सुन लो। अताओ इरशाद फरमाते हैं आपके दरवाज़े अक़दस पर भी ये बशारत, रोज़े अक़दस के दरवाज़े पर भी आपकी ये बशारत कंधा है। रसूलुल्लाह की अता किस किस अंदाज से होती है? रसूलुल्लाह ने फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिस पर जो मेरी कब्र की ज़ियारत जिसने किया उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। ये भी एक अंदाज़े आता है कि जो भी पहुंच जाए मेरे पास, मेरी कब्र पर जो भी आ जाए उसकी बख्शिश 100% है। वाजिब तो उन्होंने सारी अपनी सारी उम्मत की बख्शिश की अपने ज़ात पर कर ली। मज़ीद ये एजाज़ है, मज़ीद ये इंतहाई करम है कि अपनी मरकद अतहर पर जो के लिए बशारत दे रहे हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, जिसने मेरी कब्र को देख लिया। उसमें ये भी नहीं कि हाजिर हो दुआ मांगे। क्या बात है, क्या बात। चाहे दुआ मांगो चाहे ना दुआ मांगे, बस खाली मेरी कब्र को देख ले, देख ले तो मेरी शफात उस पर वाजिब हो जाए करती। वो करीम आका ने, ऐसे करीम आका ने अपने गुलामों को भी इतना करीम बना दिया है कि उन्हीं गुलामों में एक गुलाम बिला तकल्लुफ इरशाद फरमाता है हर के बरसरे कब्र मामी आयद। मखदूम सिमना इरशाद फरमाते हैं हर के बरसरे कब्र मामी आयद हाजत ऊ बरायद, जो भी मेरी कब्र पर आया उसकी हाजत पूरी हो गई। शहजादे गौसे आज़म आले रसूल हक है सरकार, हक है। और सिर्फ इतना ही बस नहीं फरमाया, हाजते बू बरायत वो आमुर्जीदा शब्द इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह वो बख्शा भी जाएगा। हाजत भी पूरी करने के दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, और बख्शिश का भी वादा कर रहे हैं। क्या आता है? गुलाम इतना अता करने वाला है तो दाता कितना अता करने वाला है, दाता कितना देता होगा। तो ये मेरे रसूलुल्लाह के गुलामों की शान है कि वो ऐसे अताई हो, ऐसे अता करने वाले हो गए हैं। रसूलुल्लाह के एक अता का नाम गौसुल आलम महबूब यज़दां मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी है। एक अता हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, महबूब इलाही हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। एक बड़ी अता का नाम गौसुल आज़म है। गौसुल आज़म बड़े मदद करने वाले, बड़े मदद। गौस का मतलब मदद करने वाला। तो गौसुल आज़म कैसे कहलाए, बड़े मददगार कैसे बने? बगैर अख्तियार के बड़े मददगार हो गए। मदद करने के लिए पावर चाहिए हाथ में, अख्तियार चाहिए हाथ में, कुव्वत चाहिए हाथ में। अगर कुव्वत है तब ना आप मदद करेंगे, वरना कोई गरीब आएगा तो उसको कोई सवाली होगा तो उसको 10 रुपया भी आप नहीं दे सकेंगे अगर 10 रुपया आपके पास नहीं होगा जी। तो मददगार के लिए, गौस के लिए ज़रूरी है कि उसकी जेब भी भरी हो। उसकी जेब में हो तब ना देगा, उसके हाथ में कुव्वत होगी तब ना वो मुश्किल कुशाई करेगा, उसके पैरों में ताकत होगी तब ना वो आप जा करके आपके मसाइल दूर करेगा। पावरफुल जो होता है वही गौस कहलाता है। और तमाम अगवास में हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म हैं, मददगारों के मददगार हैं, सबसे बड़े मददगार हैं। उनकी मदद का आलम ये था
دریا دجلہ پر اتفاقاً تشریف لے جاتے تھے. سرکار غوث اعظم دریا دجلہ کے کنارے پہنچے. میں نے دیکھا ہے دریا دجلہ، وہ کنارہ بھی دیکھا ہے جہاں سرکار غوث پاک تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی قسمت پر اشک ہو رہا تھا مجھے کہ ایک میں کم نصیب ہوں، میں دیکھ نہیں سکا یہ دریا. تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے روزانہ زیارت نصیب ہوتی تھی. آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ دریا دجلہ کے کنارے رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے. اس کا رونا اور بلکنا، تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا ہے. سرکار غوث پاک کے قلب پہ بھی رقت طاری ہو گئی اس کی کیفیت دیکھ کر کے. آگے بڑھے اور پوچھا ماں کیوں رو رہی ہے اس انداز سے؟ تو اس نے آپ کو دیکھا اور کہا حضور آج ہی کے دن میرا 12 سال پہلے میرا بیٹا اسی جگہ سے دریا کے اس پار بارات اپنی لے کے گیا تھا کشتی سے، اور جب واپس بارات ہوئی دولہا دلہن سارے باراتی جب کشتی پہ بیٹھے وہ دریا سے وہ آ رہی تھی، بیچ دریا میں جانے کیا ہوا کہ وہ کشتی غرق ہو گئی، وہ ڈوب گئی کشتی. وہ دن ہے اور آج کا دن میں جب یہ دن آتا ہے، یہ تاریخ آتی ہے تو میرا قلب پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، میری ممتا تڑپنے لگتی ہے اور میں بے قرار ہو کے دریا کے کنارے آ جاتی ہوں کہ وہ وہی دریا کے کنارے پہنچوں جہاں میرا بیٹا جس کے اندر غرق ہوا ہے. میری ممتا مجھے حضور کھینچ کے لاتی ہے. اب دیکھو قادر تو نہ تھے لیکن عبد القادر ضرور تھے. سبحان اللہ. قادر کے بندے میں بھی کتنی قدرت ہوتی ہے اس کا اندازہ تو کرو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. قادر کا بندہ بھی کیسا قادر ہوتا ہے. یہ قدرت اس بندے کو کہاں سے ملتی ہے؟ ما آتاکم الرسول، وہی سے ملتی ہے جس کے لیے رب حکم دے رہا ہے جو بھی حاصل کرنا ہو رسول اللہ سے لے لو. آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف ایک نگاہ اٹھائی تھی. اچانک دریا کی موجیں ٹھہر گئیں اور بیچ دریا سے جہاں 12 سال پہلے کشتی ڈوبی تھی اپنے سارے باراتیوں اور دولہا دلہن کو لے کر سطح آب پر نمودار ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث. یہ کشتی کو وجود ثانی کس نے دے دیا؟ دولہا کو کیسے وجود ملا؟ دلہن پھر کیسے سج سور کے تیار ہو گئی؟ 40 باراتی تھے اور 40 باراتی اپنے لباس کے ساتھ کیسے فٹ ہو کر کے کشتی میں کے ساتھ برآمد ہو گئے سطح آب پر. آپ کو کہنا پڑے گا کہ عام حالت میں تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ غیر ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن نگاہ ولایت میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی. تقدیر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شعر میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار غوثیت مہاب کی ایک نگاہ میں جو آسمان پر اٹھی تھی یہ اسی کا کرشمہ تھا کہ جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کشتی ملاح کے سہارے دریائے دجلہ کے کنارے لگی. دولہا بھی اترا، دلہن بھی اتری، باراتی بھی اترے اور یہ سب کے سب سرکار غوث پاک کی ارد گرد جمع ہو گئے. سب نے کہا حضور ہمیں بیعت فرما لیں، غلامی میں داخل کر لیں. تو 40 باراتی اور دولہا دلہن ملاح سب کے سب بیعت ہو گئے سرکار غوث پاک کے ہاتھوں پر. جب وہ بیعت ہو گئے سارے باراتی اور ملاح تو انہیں سب کو اپنے اپنے گھر یاد آئے.
اور سب نے سرکار غوث پاک سے اجازت لے لی کہ حضور اگر اجازت دیں تو ہم اپنے گھر اپنے بچوں کو دیکھ لیں۔ آپ نے سب کو اجازت دے دیا، رہ گئی وہی ضعیفہ اپنے بیٹے اور بہو کو کے ساتھ۔ اس نے سرکار غوث پاک کے قدموں کو پکڑا، اس نے کہا سرکار یہ ضرور چلے گئے ہیں جائیں، لیکن ہم تو آپ کا قدم اب نہیں چھوڑیں گے، ہم تو آپ ہی کے قدموں میں رہیں گے۔ اے غوث، اے شیخ، اب تو ہم آپ کے قدم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، حضور میری التجا ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنی غلامی میں لے لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اپنی خانقاہ میں لے آئے، سرکار بارگاہ غوثیہ میں لے آئے۔ دولہا میاں کو سرکار غوث نے اپنا لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے تر و تازہ تھے ندی سے نکلنے کے بعد کہ 40 سال تک مسلسل انہوں نے سرکار غوثیت کی بارگاہ میں لنگر تقسیم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی ماں بھی تھی، بہو بھی، سب لوگ بارگاہ غوثیت ہی میں رہے۔ آپ لنگر تقسیم کرتے رہے، سرکار غوث پاک کے وصال کے بہت دنوں کے بعد بھی وہ لنگر تقسیم کرتے رہے۔ پھر ان کا بھی وصال ہوا تو غوث پاک کے قدموں کی طرف تھوڑی دوری پر ان کی قبر بنا دی گئی۔ ان کی دولہا میاں کی قبر بنا دی گئی۔ میں جب پہلی مرتبہ بغداد مقدس حاضر ہوا سبحان اللہ، بابا، تو کچھ لوگ، کچھ پاکستانی حضرات مجھ سے ملے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ قبر مویا پر گئے؟ قبر مویا پر گئے آپ؟ میں نے کہا قبر مویا؟ یہاں تو عربوں میں تو مویا کو پانی کہتے ہیں، پانی والی قبر کیسی؟ تو کہا آپ کو پتہ نہیں غوث پاک کی کرامت آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ ارے دولہا میاں کی قبر یہی قریب میں ہے، چلے جائیے وہاں بھی حاضری دے لیجیے۔ میں گیا تو ایک بڑا سا حال ہے، ایک طرف صاحب سجادہ اپنے نشست فرمائے ہوئے تھے، چند مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ایک ایرو بنا ہوا تھا، ایک بڑا سا بورڈ نظر آیا۔ قریب پہنچا تو میں نے سب سے پہلے بورڈ دیکھا، مزار نظر نہیں آیا۔ مجھے حیرت کہ آخر صاحب قبر کہاں ہے، قبر کدھر ہے؟ اس گنبد بنا ہوا ہے، روضہ بنا ہوا ہے، تو قبر ہونی چاہیے تھی نا۔ تو پوری تاریخ ان کی اس بورڈ پر درج ہے، سارے حالات درج ہیں۔ یہ حالات مجھے انہی سے وہیں سے ملے۔ تو میں نے کہا قبر قبر کدھر ہے؟ تو ایک شخص نے اشارہ کیا نیچے کی طرف، تو دیکھا میں نے ایک زینہ اسی حال کے آخری سرے سے ایک زینہ نیچے اترا ہوا ہے۔ زینے سے چند زینہ نیچے اترا، دیکھا کہ ایک روضہ ہے، ایک روضہ ہے، اور جیسے حضرت حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہے، جس میں چاروں طرف دروازے لگے ہیں، لیکن وہ پیک ہے، صرف ایک طرف زینے کی طرف کھلا ہوا ہے، اور پورے روضے میں پانی بھرا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اور قبر صرف مشکل سے 4 سے 5 انچ بیچوں بیچ پانی سے نمایاں ہے، اور باقی پانی بھرا ہوا ہے۔ کوئی قبر تک جا ہی نہیں سکتا، زینے پر بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لو، وہیں سے دعا مانگ لو، وہیں سے چلے آؤ، اور کوئی صورت نہیں ہے وہاں۔ اب میں دوبارہ گیا بہت زمانے کے بعد، تو دیکھا کہ اس پر لوگوں نے کسی طرح سے تربت بنا دیا ہے، ایک چبوترے کی شکل تھی اس وقت، صرف جیسے ایک چبوترا ہوتا ہے اس طرح کی، جو 4-5 انچ پانی سے ابھری ہوئی تھی، تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر تیر رہی ہو۔ تو مجھ پر ایک عالم حیرت طاری ہوا، میں نے فاتحہ پڑھی، دعا کی، اور دعا کر کے باہر نکلا، تو میری بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس میں تشریح نہیں تھی کہ اس بورڈ پر جس میں ان کے حالات لکھے ہوئے تھے، یہ نہیں تھا کہ ان کی قبر میں پانی آ جائے گا اور پانی ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو یہ پانی کا معاملہ دریافت کرنے کے لیے میں
اس زمانے میں اس وقت جو ہے وہاں کے جو صاحب سجادہ تھے، جو ایک طرف مسند نشین تھے، میں ان کے پاس گیا، ان سے سلام کیا، مصافحہ کیا اور ان سے پوچھا کہ پانی کا راز کیا ہے ان کی زبان میں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی میں نے وجہ پوچھی، تو کہا کہ واللہ عالم اس کی کچھ وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ قبر میں بننے کے بعد پانی کیسے آ گیا. تو میں نے کہا حضرت جو ہے یہ اس کا واٹر لیول جو ہے اتنا ہی رہتا ہے کہ یہ گھٹتا بڑھتا ہے؟ کہا نہیں گھٹتا بڑھتا بھی نہیں. تو میں نے کہا پانی اس میں ڈالا کس نے، کیسے گیا؟ تو کہا پانی ڈالا نہیں گیا، پانی خود بخود ابل کے آ گیا. میں نے غور کیا تو وہ زمین، فرش زمین جہاں سرکار غوث پاک کا روضہ کا میدان جو ہے اس سے تقریباً 17 سے 18 فٹ اونچائی پر وہ روضہ ہے، اور وہاں 60 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی رہتی ہے. تو اس گرمی میں اس پانی کو تو کھول کے کبھی کا ختم ہو جانا چاہیے تھا، پانی رہنا نہیں چاہیے. تو میں نے صاحب سجادہ سے پوچھا کہ حضور یہ پانی کبھی گھٹتا بھی ہے، ختم بھی ہوتا؟ کہا نہیں ایسے ہی ہمیشہ رہتا ہے. میں نے کہا حضور اس کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ کہ پانی کیوں ہے ان کی قبر میں؟ تو کہا واللہ عالم بالصواب. وہ عربی لوگ وہ کیا جانے کہ ہندوستان کا ماحول کیسا ہے، اور جس ملک سے آئے وہاں کے لوگ سرکار غوث پاک کی کرامت کے لیے کیا کیا کہتے ہیں. میں نے کہا حضور ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، میں ملک ہند کا ہوں اور ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل میں آتی نہیں، یہ کرامت غوث پاک کی یہ فرضی لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ وہ انکار کرنے والے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کرامت کی تعریف ہی یہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے. تو ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، تو شاید سرکار غوث پاک نے اس بات کو جان لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس بات کو جان لیا ہے کہ میری اس کرامت سے لوگ انکار کرتے ہیں، تو اب ان کی قبر کو پانی میں ڈبو دو تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ ایسے ڈوبے تھے، یہ ایسے ڈوبے تھے، اور ذرا سا پانی واٹر لیول کم کر کے اور قبر کو بیچ میں سے دکھا کر کے دکھا دو ایسے نکلے تھے، ایسے ڈوبے تھے، ایسے نکلے تھے، یہ نمایاں ہو رہا ہے وہ. اور قبر مویا کے نام سے وہ قبر ہی مشہور ہو گئی ہے ان کی، حالانکہ ان کا نام حضرت سلیمان ابو حمزہ تھا، دلہا میں حضرت سلیمان ابو حمزہ. قبر مویا کے نام سے وہ سرکار غوث پاک کے آستانے کے قریب ہی قبر مویا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مقصد آپ کو واقعہ بتانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا میرا کہ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ کی عطا کس انداز سے اپنے غلاموں کو اوپر ہوتی ہے اور کس انداز سے رسول اللہ نوازتے ہیں اپنے غلاموں کو. ان تمام عطاؤں میں جس عطا کو سرکار نے سب سے زیادہ نمایاں انداز میں خود بیان فرمایا، ما آتاکم الرسول کی تشریح رسول اللہ نے خود جن الفاظ میں کی وہ سنیے. اب تک تو اس عطا رسول اللہ کی عطا کی ایک تمہید تھی، اب سنیے کہ رسول اللہ کیسے عطا کرتے ہیں، رسول اللہ کی عطا کی شان کیا ہے، رسول اللہ کی عطا کہتے کسے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ترکتو فیکم الثقلین، ترکتو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، دو میری عظیم عطائیں ہیں. ثقلین کا مطلب ہوتا ہے وزنی، بہت وزنی، لیکن یہاں وزن سے مراد عظمت ہے. عظیم چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم، میں تمہیں دو عظیم چیزیں دے رہا ہوں. کیا کیا؟ وہ ایک ہے میرا اللہ کا کلام اور دوسری میری اولاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب عطاؤں کے ساتھ یہ بھی تمہیں دے رہا ہوں، سب عطاؤں
میں گم ہو کے نہ رہنا، ان عطاؤں پر خاص توجہ دینا ہے، اس لیے کہ بڑی اہمیت والی ہیں، بڑی عظمت والی ہیں، بڑی وزنی وہ ہیں، بہت اہم ہیں یہ۔ اور وہ دونوں اہم چیزیں کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن عظیم ہے، اسے مضبوطی سے اس سے وابستہ رہنا تاکہ تم اللہ اپنے رب سے وابستہ رہو۔ اور دوسری میری اولاد، میری آل ہے، میری اطرت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اب یہاں پر ایک لمحہ فکریہ آتا ہے کہ رسول اللہ نے کچھ لوگ جو اولاد سے، سرکار کی اولاد سے چڑھتے ہیں، یہ اس دور میں بھی رہا، آج بھی ہے، ہر زمانے میں یہ ماحول رہا ہے کہ اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے آل رسول سے چڑھتے ہیں، چڑھاتے ہیں آل رسول کو، چڑھتے بھی ہیں اور چڑھاتے بھی ہیں نعرے بازی کر کر کے۔ کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے۔ کل بہت ہوا، بہت نعرے بازی ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم کسے چڑھا رہے ہیں۔ وہ اولاد رسول، آل رسول کو چڑھا رہے ہیں۔ چڑھانے گئے تھے غریب نواز کی بارگاہ میں، چڑھانے ہی گئے تھے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ انتہائی درجہ ادب و احترام کے ساتھ اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں اپنے دلوں میں لے کر بڑی عاجزانہ انداز سے بارگاہ غریب نواز میں لوگ حاضری دینا اپنے لیے بہت بڑا شرف و عزت سمجھتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، اور جو ایسے جاتے ہیں سب ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں، دربار غریب نواز میں ہمیشہ نوازے گئے۔ لیکن اس مرتبہ کچھ ایسے لوگ گئے تھے کہ جو شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں غلاموں کو نعرہ لگا رہے تھے۔ غریب نواز کے غلاموں کے غلام، پتہ نہیں کتنی پشت کے بعد کے غلام، یوں کہہ لو پشتینی غلام، جن کے قدموں کی خاک میں، اجمیر مقدس کی خاک میں، جن کے جیسے جانے کتنے دفن ہیں اور کوئی نام بھی نہیں جانتا، ان کی بارگاہ میں، اس عظیم بارگاہ میں ان کا نعرہ لگایا جا رہا تھا۔ کسی پیر کا نعرہ، کسی عالم کا نعرہ، کسی مجدد کا نعرہ غریب نواز کی بارگاہ میں لگانے کا کیا تک ہے؟ آپ غریب نواز کی بارگاہ میں ان سے فیض لینے گئے ہیں کہ اپنے پیر کی اور اپنی شوکت دکھانے گئے ہیں کہ ہم اتنی عظمت والے ہیں، ہم تو یہاں غریب نواز کی بارگاہ میں بھی اپنے پیر ہی کا نعرہ بلند کریں گے۔ ارے پیر کا نعرہ بلند کرنا ہے، پیر کی بارگاہ میں جاؤ، پیر کی محفل سجاؤ، جی بھر کے نعرہ لگاؤ، پیر کی محفل سجاؤ، جی بھر کے نعرہ لگاؤ، کس کو اعتراض ہوگا بھائی؟ امام احمد رضا کی عظمت سے کسے انکار ہے؟ امام احمد رضا کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی برادری، کسی ملت کی جاگیر نہیں ہے، امانت نہیں ہے۔ امام احمد رضا سب کے ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ امام احمد رضا نے ہمیں چاہا ہے، ہم کو اہمیت دی ہے امام احمد رضا نے۔ میں نے بریلی شریف میں 2 سال رہ کے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ دیکھا ہے میں نے۔ لیکن یہ بدتمیزی اور بدنصیبی کی انتہا ہے کہ ایک شہنشاہ کی بارگاہ میں فقیروں کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ میں پھر اپنی ہی مثال دیتا ہوں، میری قیامگاہ پر آپ آئیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ علمی حیثیت ہے، نہ عملی کوئی حیثیت ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنا دیا ہے ویسا ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس، لیکن میرے دروازے، کمرے کے دروازے پر، میری خانقاہ کے دروازے پر آپ کھڑے ہو کر کے اپنے ابا جان کا نعرہ لگائیں گے؟
میرے ابا زندہ باد، میرے پیر صاحب زندہ باد، میرے استاد صاحب زندہ باد، کیا لوگ سمجھیں گے دیکھنے والے؟ یوں بھی سمجھو غریب نواز کی عظمت سے کسے انکار ہے؟ سرکار غوث پاک کی بہت بڑی ذات ہے، تمام اولیاء اللہ میں کوئی سبھی ایک سے ایک ہے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بڑی بڑی حیثیت کے مالک ہیں لوگ، لیکن اگر آپ مدینہ طیبہ میں خوش قسمتی سے حاضر ہوں، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں، وہاں پر نعرہ غوث چلے گا؟ وہاں پر آپ نعرہ غوث لگائیں کیسا لگے گا؟ وہاں پر نعرہ غریب نواز لگائیں کیسا لگے گا؟ وہاں پر نعرہ وارث لگائیں کیسا لگے گا؟ کوئی اسے اچھا کہے گا؟ کوئی اسے مناسب کہے گا؟ شہنشاہ کائنات کے حضور آپ ان کے غلاموں کا نعرہ لگا رہے ہو، تو شہنشاہ ہند کے حضور آپ اپنے پیروں کا نعرہ لگا رہے ہو، یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے؟ یہ بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، گستاخی ہے اور بہت بڑی محرومی ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ محروم رہے گا، اور یہ محروموں کی جماعت تھی کہ انہیں جو ہے فاتحہ پڑھنا اور غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلانا بھی نصیب نہیں ہوا اور وہاں سے نکالے گئے۔ تو عزیزان ملت، اولاد بہرحال اولاد ہوتی ہے، اس اولاد کی عظمت سے جب کھلواڑ کیا جائے گا، حضرت مفتی اعظم ہند کی تو یہ شان تھی کہ جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو میں یہ کوشش کرتا تھا کہ حضرت کا ہاتھ میں چوم لوں، اس لیے کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، ایک کریم ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ایسی شخصیت۔ تو میں ان کرامتوں کی بنیاد پر میں چاہتا تھا میں ان کا ہاتھ چوموں، لیکن انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ کبھی نہیں چومنے دیا۔ ایک مرتبہ نہیں، میں 2 سال رہا، میں پہلی حاضری سے پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک کبھی بھی حضرت مفتی اعظم سے نہ جانے کتنی مرتبہ میں ملا، میں 1 ہفتہ تک سفر میں بھی حضرت نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، لیل و نہار میں بھی اپنے ساتھ رکھا، لیکن میں نے بارہا چاہا کہ حضرت کا ہاتھ چوم لوں، لیکن نہیں چومنے دیا۔ بیٹھالتے تھے اپنے پہلو میں، اور میرے 1000 کوشش کے باوجود بھی کہ ایسا نہ ہو سکے، لیکن حضرت مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت میرے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ ان ہاتھوں کو حضرت مفتی اعظم ہند نے چوما ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ کیوں چومتے تھے وہ؟ کیا بات، کیوں چومتے تھے؟ وہ تو مفتی اعظم ہند تھے، وہ تو ولی کامل تھے، وہ تو شہزادہ اعلیٰ حضرت تھے۔ ایک معمولی طالب علم جس کی کوئی بساط نہیں ہو، جس کے پاس کوئی عمل نہ ہو، جس کے پاس کوئی علم نہ ہو، لیکن جب باپ نے نہیں دیکھا تو بیٹا کیسے دیکھتا؟ جب باپ نے پالکی پر بیٹھ کر کے پالکی پر بیٹھا تو یہ نہیں دیکھا اب میں کسی پالکی پر بیٹھا کر اپنے کاندھے پر اٹھا رہا ہوں، ایک مفلوق الحال آدمی ہے، ایک مزدور ہے، اسے پالکی پر بیٹھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی پالکی پر بٹھال کر کے اپنے کاندھوں سے پالکی کو اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے یہی تو کیا تھا نا۔ جیسے ہی آپ کو ادراک ہوا پالکی سے اتر گئے۔ کہاروں میں ایک سید زادہ بھی تھا، پوچھا آپ کو اپنے جد امجد کی قسم ہے آپ حضرات میں سے کوئی آل رسول ہے تو ظاہر آگے آ جائے۔ تو ایک بہت غریب الدیار مفلوق الحال آدمی، کمزور و ناتواں آدمی آگے بڑھا، مزدور آگے بڑھا، جو کہار آگے بڑھا، اور اس نے کہا مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا۔ آج آپ نے میرا بھید کھول دیا، میرا راز کھول دیا۔ قدموں پہ گر گئے امام احمد رضا۔ نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بے نمازی ہے، نہ یہ دیکھا کہ وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ داڑھی منڈا ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے ہے، نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے صاف ستھرا بدن ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے جب دیکھا تو صرف نسبت مصطفیٰ دیکھی، اور ان کی غیرت عشق، ان کی غیرت عشق اسے گوارا نہ کر سکی کہ میں آل رسول کے کاندھے پر بیٹھوں۔ اس لیے عرض کیا، حضور
اب میری سزا یہی ہے کہ اب آپ پالکی پہ بیٹھیں اور احمد رضا آپ کا کاندھا دے گا. واہ 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 واہ. اور اتنا مجبور کیا, اتنی عاجزی کیا کہ پالکی پر انہیں بیٹھنا پڑا. اعلیٰ امام اپنے وقت کا امام کہار بنا اور وہاں تک لے کے آیا جہاں سے وہ حضرت کو لے کر وہ آئے تھے. تو انہی کا تو بیٹا تھا مفتی اعظم, انہی کا شہزادہ تھا. انہوں نے میرا ہاتھ بار بار چوما, وہ اپنے باپ کی سنت پر عمل کر رہے تھے. اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ کچھ نہیں دیکھتے, نہ میری کم علمی دیکھ رہے ہیں, نہ میری کم عملی دیکھ رہے ہیں, یہ صرف میری نسبت دیکھ رہے ہیں. یہ اجمل یہ تمہارے ہاتھوں کو نہیں چوم رہے ہیں, یہ نسبت مصطفیٰ کو چوم رہے ہیں. اپنے پر غرور مت کرنا, اپنی ذات پر غرور مت کرنا. میرا دل مجھے آگاہ کرتا رہا, جب بھی میرا ہاتھ چومتے تھے میرا دل فوراً مجھے آگاہ کرتا تھا, غرور مت کرنا, یہ تمہیں نہیں چوم رہے ہیں, یہ تمہاری نسبت کو چوم رہے ہیں. تو جب عشق صادق ہوتا ہے تو دل وہاں پہنچتا ہے جو اس کی منزل مقصود ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت چاہتے تھے. ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرے اپنے اہل بیت. اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے, عاشق رسول امام احمد رضا نے اپنے اس واقعے سے ثابت کر دیا. حضرت مفتی اعظم ہند اسے دکھا رہے ہیں, اہل بیت سے, اہل رسول سے کس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے. مجھے کبھی کسی نے بریلی شریف کے دوران قیام میں 2 سال رہا, کسی نے میرا نام لے کے مجھے نہیں پکارا. سب کی زبان پر صرف حضرت یا سید صاحب ہوا کرتا تھا. لیکن اب جس اہل بیت کے لیے رسول اللہ نے فرمایا, اور یہ فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, آخر قرآن کے ساتھ اہل بیت ہی کیوں فرمایا؟ کتاب اللہ و اصحابی فرما دیتے, کس نے منع کیا تھا؟ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب کو چھوڑ رہا ہوں. اس لیے نہیں فرمایا کہ سرکار اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور جانتے تھے کہ میرے صحابہ کی جماعت ایک ایسا وقت آئے گا جب ایک بھی صحابی نہیں رہے گا. پھر ایسا وقت آئے گا کہ صحابی کو دیکھنے والے تو رہیں گے, پھر ایسا وقت آئے گا کہ دیکھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے, پھر انہیں بھی دیکھنے والے نہیں رہ جائیں گے. تو ایسے کے ساتھ نہ دو, قرآن کو ایسے کے حوالے نہ کرو جو ختم ہونے والا ہو, قرآن کو ایسے کے حوالے کرو جو باقی رہنے والا ہے. باقی رہنے والی چیز قرآن ہے, تو قرآن کا ساتھی بھی باقی رہنے والا چاہیے. سب ختم ہو جائے گا, میری نسل باقی رہے گی, میری آل باقی رہے گی. اور اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل حسب و نسب منقطع, کل نسب و حسب منقطع الا نسبی و حسبی. سارے حسب نسب, سارے تعلق اور ساری ذات برادری سب ختم ہو جائے گی, لیکن میرا تعلق اور میری آل, میرا نسب باقی رہے گا. تو باقی رہنے والے کے ساتھ باقی رہنے والے کو رکھا گیا. اب قرآن ظاہر ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ہوگا وہی تو قرآن کی حفاظت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک میری آل رہے گی قرآن محفوظ رہے گا. اور دوسری طرف دیکھیں تو ارشاد کا یہ ثابت ہوتا ہے جب تک قرآن رہے گا میری آل رہے گی. میرا قرآن بھی باقی رہے گا, میری آل بھی باقی رہے گی. اور یہی نہیں صرف دنیا میں, میدان حشر میں بھی یہی رہے گا. سارے رشتے, سارے تعلق, سارے نسب سب کے ختم ہو جائیں گے, لیکن میرا تعلق اور میرا نسب باقی رہے گا, قائم رہے گا. میدان حشر بھی یہ نسب کام آئے گا, یہ نسبت کام آئے گی, یہ تعلق کام آئے گا, یہ رشتہ کام آئے گا. تو جس نے آل رسول سے رشتہ بھی کر لیا, تعلق کر لیا,
یہ تعلق ضائع ہونے والا نہیں ہے دنیا میں، یہ میدان حشر میں بھی تک جائے گا، میدان حشر میں بھی کام آئے گا۔ وہ کیسے ہیں، وہ عطرت کیا ہے، آل کیا ہے، انہیں سمجھنا ہے تو آؤ، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ایک پہلو میں رکھا، سید کائنات کو بلایا، اپنے پہلو میں بٹھایا، حسنین کریمین کو بلایا، سبحان اللہ، اپنی آغوش میں بٹھایا، اور پھر اپنی چادر رحمت کو سب پر اڑا دیا۔ اپنی چادر رحمت میں مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو چھپا لیا اور چھپا کے بارگاہ الہی میں عرض گزار ہیں، اللہم ھذہ اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ تو گھر والا اگر عزیز ہوتا ہے تو در والا بھی تو عزیز ہوتا ہے، کیا بات، در والا بھی تو عزیز ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گھر والوں کو متعین فرما دیا، اور جن کو متعین فرمایا رسول اللہ نے وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ حسنین کریمین ہیں، اور خود ذات رسول ہے۔ بے شک۔ کون فاطمہ؟ جگر گوش ہے مصطفیٰ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ لخت جگر رسول فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسنین کریمین کی ماں فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ زوجہ علی مرتضیٰ شیر خدا فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جنتی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ رسول اللہ کی آنکھوں کا نور و سرور فاطمہ۔ کون فاطمہ کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو اللہ کا جل قدر نبی کھڑا ہو جائے اور اپنے پہلو میں بٹھا لے۔ کون فاطمہ جس کی پیشانی کو رسول اللہ بوسہ دیں، وہ فاطمہ۔ کون حسنین جن کے رونے کی آواز بھی مصطفیٰ برداشت نہ کر پائیں، وہ حسنین۔ جسے اپنا لال، اپنا لخت جگر، اپنی اولاد، اپنا بیٹا فرمائے، وہ حسنین۔ کون حسنین؟ پشت نبوت پر سوار ہو جائے اور سرکار سجدے میں ہوں تو سجدہ طویل ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ کون حسنین؟ جو اسلام کی آبرو بنے وہ حسنین، جو اسلام کی شان بنے وہ حسنین، جو اسلام کی آن بنے وہ حسنین، جنہوں نے اسلام کو بچایا وہ حسنین، جنہوں نے اسلام کی لاج رکھی وہ حسنین، جو نانا کے پیارے و دلارے ہیں وہ حسنین، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ حسنین۔ سبحان اللہ۔ اب مولا کائنات بچتے ہیں، علی ہیں، یہی تو اہل بیت کے ہیں افراد، علی ہیں، وہ علی جو باب العلم ہیں، وہ علی جو علم کا دروازہ ہیں، جن کی بارگاہ میں علم کے در کھلتے ہیں، وہ علی جو فاتح خیبر ہیں، وہ علی جو نازش پیمبر ہیں، وہ علی جو بستر نبوت پر لیٹے وہ علی، دوش نبوت پر جو کھڑے ہوں وہ علی، کعبہ کی جو چھتوں سے بتوں کو پاک کریں وہ علی، کعبہ کی چھت پر جو معرفت الہی حاصل کرے وہ علی، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر
جو لوح محفوظ دیکھے وہ علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش نبوت پر سوار کر کے انہیں خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچایا تھا، اور جب خانہ کعبہ کی چھت بتوں سے پاک ہو گئی، مولا کائنات نے سارے بتوں کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، چھت پاک ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا اے علی اب ذرا عرش کی طرف، اوپر کی طرف دیکھو. مولا علی نے نگاہ اوپر اٹھایا. اے علی کیا دیکھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ عرش معلیٰ دیکھ رہا ہوں، لوح پر قلم چلنے کی آواز سن رہا ہوں، سبحان اللہ. کرسی دیکھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا اب ذرا نیچے دیکھو. پوچھا نیچے دیکھا، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ تحت الثری دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ. جہاں زمین کی ساری حدیں ختم ہو گئی وہ دیکھ رہا ہوں. عرض کیا، ارشاد فرمایا ادھر ادھر دیکھو. کہا یا رسول اللہ سارا عالم دیکھ رہا ہوں، ساری کائنات دیکھ رہا ہوں، وہ علی. سبحان اللہ. جو بستر نبوت پر بلا تکلف چادر رحمت اوڑھ کر لیٹ جائے، بے خطر لیٹ جائے، وہ علی. جو ساری کائنات کا مولا کہلائے وہ علی. جسے رسول اللہ ساری کائنات کا مولا بنا دے، مالک بنا دے، والی بنا دے، وہ ولی، وہ علی. جس سے سلسلہ ولایت جاری ہو وہ علی. اولیاء جس کا صدقہ پائے وہ علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوثیت جس کے در سے ملے وہ علی. خواجگی جس کے در سے ملے وہ علی. قطبیت جس کے در سے ملے وہ علی. ابدالیت جس کے در سے ملے وہ علی. اخیاریت جس کے در سے ملے وہ علی. اوتادیت جس کے در سے ملے وہ علی. جذب و سلوک جس کے در سے ملے وہ علی. جو مشکل کشا کہلائے کائنات میں وہ علی. گرتے ہوئے جس کا نام لے کر سنبھل جائیں وہ علی. بارگاہ رسالت میں جو سرخروئی حاصل کرے وہ علی. جس کی آنکھیں آشوب زدہ ہو اور لعاب دہن اسے میسر، لعاب دہن مصطفیٰ میسر آ جائیں، لگ جائیں، اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے روشن و منور جس کی ہو جائیں وہ علی. جس کا نام ہی علی ہے، نام ہی علی ہے. ذات تو علی تھی ہی، نام بھی علی ملا. اور وہ علی جس کی غیرت عشق اسے ولادت کے وقت آنکھیں نہ کھولنے دے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان. آنکھیں نہ کھولنے دے. پیدا ضرور دنیا میں ضرور آ گیا ہوں، خانہ کعبہ جیسی جگہ پر ہوں، یہ ٹھیک ہے. دنیا میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک کسی کو نہ دیکھوں گا جب تک چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھ لوں. آپ کی والدہ پریشان تھی، بیٹا نابینا تو نہیں ہے، آنکھوں سے معذور تو نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، جسم میں حرکت ہے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. آپ نے فرمایا اے چچی جان مجھے دیجئے. دست نبوت کا لمس میسر جیسے آیا. سبحان اللہ، سبحان. عالم طفلی ہے، ابھی نو مولود ہیں، ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن بیداری شعور کا عالم تو دیکھو، احساس کی تازگی تو دیکھو، احساس کی بیداری تو دیکھو. ہاتھوں میں رسول اللہ کے جیسے ہی آئے ویسے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا. یہ عشق اسے ازلی کہیں گے، اسے عشق ازلی کہیں گے. یقیناً یہ عشق ازلی ہے. اگر ازل سے نہ ہوتا تو بعد میں یہ عشق پیدا ہوتا. یقیناً ازلی تھا، تبھی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جب آئے تبھی تو اپنی آنکھیں کھولی.
تو وہ علی جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں بڑے فضائل و مناقب سے نوازا، وہ علی مرتضیٰ انہی کی ذات منبع ولایت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد اپنے بعد مولائے کائنات کے سر پر نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے ولایت کا تاج من کنتو مولا ہو فعلی مولا کہہ کر کے مولائے کائنات کے سر پر رکھ دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ تو بند ہو رہا ہے لیکن اب ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ اولیاء، ان کی نسل سے اولیاء، ان کی نگاہ سے اولیاء، ان کے کرم سے اولیاء کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ایسے ہی کہ اللہ کے ولی کی کہ عرس کے مقدس موقع پر ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں، کتنا پیارا ولی ہے، کیسا عجیب ولی ہے کہ ولی بھی ہے، حسین بھی ہے۔ یہ حسینیت کا کرشمہ ہی تو ہے، یہ حسینیت کا جلوہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حسینیت کے جلوے ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حسینیت کی کرامت ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حسینیت کا فیضان ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ فیضان کا سلسلہ ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے بتایا آپ کو تقریباً 13 فروری تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اللہ کے اولیاء جگہ جگہ، یہاں حضرت شاہ حسین آرام فرما ہیں، تھوڑی دور پر حضرت شیخ خواجہ نظام الدین آرام فرمائے، بڑی درگاہ والے حضرت قمر علی درویش یہاں آرام فرمائے۔ بڑے اولیاء کی سرزمین ہے آپ کا یہ شہر پونا، اولیاء کے جھرمٹ میں ہے آپ کا پونا۔ اولیاء نے آپ کے شہر کو اپنے جھرمٹ میں لے رکھا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تعصب کا بڑا قدیم مرکز ہونے کے باوجود بھی، اور یہ تعصب آج کا نہیں ہے، یہ مودی کی دین نہیں ہے، یہ RSS کی دین نہیں ہے، یہ مغل پیریڈ سے چل رہا ہے تعصب، یہ نفرت کا سلسلہ مغل پیریڈ سے چل رہا ہے۔ نفرت کا اتنا طویل سلسلہ ہو اور آپ باقی ہوں، نفرت کا اتنا طویل سلسلہ اور آپ تر و تازہ ہوں، آپ قائم و دائم ہوں، آپ کی مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، قرآن عظیم کی تلاوتیں ہو رہی ہوں، آپ روزے دار ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، آپ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہوں، آپ جشن غریب نواز منا رہے ہوں، جو عرس شاہ حسین منا رہے ہو، یہ شان و شوکت، یہ ہیبت و دبدبہ، یہ کر و فر، اچھی اچھی گاڑیوں پہ آپ گھوم رہے ہیں، یہ کن کا صدقہ ہے؟ اتنی نفرت کے باوجود بھی، ان نفرتوں کے عالم کے باوجود بھی آپ کا باقی رہنا، اس میں آپ کی کرامت کا دخل نہیں ہے، اس میں آپ کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے کرم کا صدقہ ہے، انہی کی وجہ سے آج آپ وہ لیٹے ہیں آپ کھڑے ہیں، وہ لیٹے ہیں آپ بیٹھے ہیں، وہ لیٹے ہیں آپ عیش کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے سب ان کی ولایت کا صدقہ ہی مل رہا ہے، وہی ولایت مولا علی کی ولایت کا صدقہ حسین سے مل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حسین شاہ بابا، حضور اجمل العلماء، وہ کرم کا سرچشمہ جو کربلا کی دھرتی سے جاری ہوا تھا، جو خون امام علی مقام کے ساتھ بہہ کے زمین میں جذب ہوا تھا، اس کے اثرات یہاں تک اس انداز سے پہنچے ہیں کہ یہاں ابو علی شاہ قلندر بھی ہیں، یہاں شمس تبریز بھی ہیں، یہاں موسیٰ سہاگ بھی ہیں، یہاں محبوب الہی بھی ہیں، یہاں غریب نواز بھی ہیں، یہاں مخدوم سمنہ بھی ہیں، یہاں حضرت حسین بھی ہیں۔ حسین ہی رہتا ہے جس صورت میں بھی ہو۔ یہ ان کی کرامت تو دیکھو، آج بھی کوئی یہاں یزید پیدا نہ ہو سکا، کیا بات ہے، حق ہے سرکار، ان کے نام کا صدقہ دیکھو کوئی یزید نہیں پیدا ہو سکا۔ جب نام کے صدقے کا یہ عالم ہے تو ذات کی تاثیر کتنی ہوگی؟ تو آپ کے وجود کا اصلی سبب یہی اولیاء پونا ہیں
جو آپ کی زندگی کی گارنٹی ہیں، آپ کی زندگی کی ضمانت ہیں، اور جب تک یہ ہیں اور یہ کب ان کے ساتھ تک جو ہے کب تک لگا رہے گا، کیا بات ہے، یہ جب کے ساتھ تک جو ہے یہ تب تک رہے گا جب تک دنیا رہے گی، جب تک چاند سورج رہیں گے، جب تک آسمان پر ستارے رہیں گے تب تک چلے گا۔ اس لیے کہ ان کا معاملہ نہ جب سے ہوتا ہے، نہ تب سے ہوتا ہے، نہ اب سے ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلاۃ سلام پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ